سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ناظرین کرام، اسلام کیا چاہتا ہے، اس نشست میں آج ہم آپ کے سامنے تبلیغ دین میں صبر اور حوصلے کے نتائج کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اشاعت دین اور تبلیغ دین میں صبر اور تحمل اور حوصلے کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح دور اول میں مسلمانوں نے اس راستے میں کیسے صبر کیا اور کیا صبر کیا، اور دین کو اختیار کرنے اور دعوت دینے میں آزمائشیں جو آتی ہیں، جو لازمی اس کا جز ہیں، وہ کس طرح کی ہیں اور ان کو کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے. برائی اور نیکی کا جو نفسیاتی تجزیہ ہے وہ کیا ہے کہ برائی حقیقت میں ایک بزدلی ہے اور نیکی جو ہے وہ حقیقت میں ایک قوت ہے. برائی چھپ کر کی جاتی ہے اور نیکی جو ہے وہ علی الاعلان ہوتی ہے. برائی میں کرنے کے بعد شرمندگی اور خجالت جو ہے اس کرتے ہوئے بھی اور کرنے کے بعد بھی محسوس ہوتی ہے، جبکہ نیکی اس کے اپوزٹ ہے. برائی کا بدلہ جو ہے وہ نہ لیا جائے اور برائی کو نیکی کر کے روکا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی جو ہیں ان کے کچھ واقعاتی مثالوں کی طرف بھی ہم جائیں گے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں جاہ بجاہ جو آیات آئی ہیں ان کے اوپر بھی ہم ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک کا جو ارشاد ہے، جس کو ہم نے کچھ چند نشستیں پہلے کسی پروگرام میں ان کی وضاحت کی تھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس کے بعد جو آیت ہے، اس آیت کی چونکہ ہم تشریح آپ کے سامنے کسی ایک نشست میں پہلے کر چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتی ہی احسن، تم اپنے ساتھ ہونے والی برائیوں کا بچاؤ اور مدافعت نیکیوں سے کرو، ایسی نیکیوں سے جو بہترین ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس طرح تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جن کی دشمنی پڑی ہوئی ہوگی وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. برائی کے بدلے میں نیکی کرنا بڑے حوصلے اور بڑے صبر کا کام ہے، اور ایسا صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو خوش نصیب ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا سلیس ترجمہ ان آیات کا، کہ اللہ کے دین کو اختیار کرنے کے اعلان اور اس دین کی طرف دوسروں کو بھی بلانے کا جو سلسلہ ہے، اس میں استقامت، اس میں ثابت قدمی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے. اللہ پاک کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے تسلی اور ایسے لوگوں کے لیے اطمینان
کا سبب کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے لوگوں سے غافل نہیں رہتے، اور اللہ پاک کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے تسلی اور اطمینان کا سبب ہے، بلکہ اگر وہ اپنے دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں تو اللہ پاک فرشتے اتار کر ان کی امداد کے لیے بھیجتے ہیں، جو خدا کے دین کو اپنانے اور اس کے راستے میں پیش آمدہ جتنی بھی مشکلات ہیں اور تکالیف ہیں اور مصائب ہیں جس میں وہ گھرے ہوئے ہیں، ان اہل ایمان کے لیے تسلی بھیجتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں، جو جنت میں خدا کی نعمتوں کی بھی خوشخبری سناتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کسی ایک نشست میں، کہ ایمان لانا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، خدا کے دین پر قائم رہتے ہوئے اور دوسروں کو بھی اس طرف بلاتے ہوئے یا برائیوں سے روکتے ہوئے مخالفتوں کا پیدا ہونا، یہ قدرتی امر ہے اور قدرتی بات ہے۔ جب مخالفت ہوگی تو پھر جانی اور مالی ہر قسم کی تکالیف اور ہر قسم کے نقصانات بھی ملیں گے، برا بھلا بھی کہا جائے گا۔ ایسے مراحل اور ایسے مواقع سے واسطہ پڑے گا، غصے اور غصہ آ جائے گا اور معاملات برداشت سے باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین سے ہٹ کر انسان کی اپنی ذات کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور مخالفت کا جو سبب جو اللہ اور اس کے دین کے لیے تھا وہ درمیان سے نکل کر انتقامی کارروائی اور آپ کی ذات کو درمیان میں لے آئے گی، اور خدا کے لیے لڑائی اور آپ کی دشمنی، ذاتی دشمنی جو ہے وہ اپنی لڑائی بن جائے گی۔ ایسی صورتوں میں معاملہ خدا کے دین پر چلانے کا ہو تو وہاں تو لازمی طور پر جس طرح کی اس آیت میں آیا ہے، اللہ نے برائی کے بدلے نیکی کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور اس پر عمل کے لیے کہا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ برائی کا بدلہ لینا تو درکنار، برائی کے بدلے میں نیکی کی جائے تاکہ اللہ کے دین کی اشاعت میں جو دشمنیاں رکاوٹ بن چکی ہیں یا بنی ہوئی ہیں، وہ دوستی، وہ محبت اور وہ پیار کی شکل اختیار کر کے دین کے معاون، دین کے مددگار اور دین کی قوت بازو بن جائیں۔ اس کے علاوہ انسانی معاشرے کی اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی اور خاندانی روابط ہوں، وہاں بھی برائی کے بدلے میں نیکی کا اصول انتہائی مفید اور انتہائی مؤثر اور انتہائی خوشگوار ہوتا ہے۔ پورا معاشرہ اور پوری سوسائٹی امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، خاندانی تنازعات اور نفرتیں مٹ کر محبت کے زمرے میں آ جاتی ہیں اور محبت کے زمزمے پھوٹ جاتے ہیں۔ اسلام کے دور اول میں ہر وہ سختی، ہر وہ زیادتی اور ہر وہ دشمنی اور ہر وہ ایذا رسانی برتی گئی جو اسلام دشمن قوتوں سے ممکن ہو سکتی تھی۔ بسا اوقات تو مظلومیت اور بیچارگی کے بادل چھا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو سورہ فصلت میں ہے، جہاں مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہر وقت ان کی معیت اور امداد میں ہوتے ہیں، وہاں ان آیات میں مسلمانوں کو یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ خبردار، دشمنوں کے رویے کے مطابق اپنا رویہ نہ اپناؤ۔ وہ اگر مجسم برائی ہیں تو تم سر تاپا نیکی بن جاؤ اور نیکی ہو۔ نیکی اور برائی کے رویوں اور سلوک میں
کچھ تو فرق ہونا چاہیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کچھ وہ آپ سے کریں آپ بھی ایسا ہی کریں، تو نیکی اور بدی کا فرق کیا ہو گیا؟ اس کا فرق باقی نہ رہے گا۔ کتے کے ضرر کو، اس کے نقصان کو اسی کی طرح کاٹ کر دور نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں کرتے کہ اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا جائے، گوشت ڈالا جائے تو خونخوار کتا بھی دوست بن کر دم ہلانے لگتا ہے۔ دوسری تائیدی آیاتیں بھی اس قرآن پاک میں ایسی ہیں، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ سلوک وہی اختیار کر سکتے ہیں جو لوگ صبر اور خوش نصیب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں خدا کی طرف اور اللہ کے دین کے کو غالب کرنے کے سلسلے میں جان اور مال خرچ کرنے کی آزمائشوں میں سے گزارا جائے گا۔ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سننا پڑیں گی جو بہت زیادہ تکلیف دہ اور بہت زیادہ اذیت ناک ہوں گی، وہ اذیت رساں ہوں گی۔ تم ان حالات میں کیا کرو؟ تم ان حالات میں صبر، تم ان حالات میں خدا ترسی، اور تم ان حالات میں درگزر سے کام لوگے تو یہ بہت بڑے حوصلے اور بڑے ارادے کی بات ہوگی۔ صبر کے بارے میں بہت ساری آیاتیں اور بھی آتی ہیں، میں صرف اس آیت کو دوبارہ پڑھ کر آپ کے سامنے اس کا ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ مسلمانوں، تمہیں خدا کی طرف سے ایسی ایسی باتیں سننا پڑیں گی، تمہیں دین کے سلسلے میں خدا کی طرف اور خدا کے دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں جان اور مال خرچ کرنے کی آزمائشوں میں سے گزارا جائے گا۔ اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہیں ایسی ایسی باتیں سننا پڑیں گی جو بہت زیادہ تکلیف دہ اور اذیت رساں ہوں گی، مگر ان حالات میں تم صبر کے دامن کو مت چھوڑو۔ ان حالات میں تم خدا ترسی کو اپنے ہاں سے نہ جانے دو۔ تم ان حالات میں درگزر سے کام لوگے تو یہ بہت بڑے حوصلے اور ارادے کی بات ہوگی۔ اس طرح اللہ پاک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ كان عفوا قدیرا۔ اللہ پاک یہ پسند نہیں فرماتے کہ کوئی بدگوئی پر اتر آئے، مگر ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو، مظلوم ہونے کی صورت میں بھی اگرچہ اس کا حق بنتا تھا یا اس کا حق بنتا ہے کہ برائی پر اترے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ تم ظاہر اور باطن، ظاہری اور خفیہ بھلائی ہی کرتے رہو، خیر ہی کرتے رہو، اچھائی ہی کرتے رہو، یا کم از کم برائی سے درگزر کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ برائی کا بدلہ اور سزا دینے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا اللہ پاک نے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ